علی ظفر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ممکنات میں سے ہے، ماضی میں ہوا، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، کچھ ٹیمپرری پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا، ان کا نشان جو تھا ان کے پاس موجود نہیں تھا، پھر انڈیپینڈنٹ ان کے جو لوگ تھے وہ سینٹ میں کھڑے ہوئے تھے. کیا اس نہج پہ پی ٹی آئی سوچ رہی ہے؟ کیا کوئی سبسٹیوٹ نشان آپ لوگوں نے کوئی ذہن میں سوچا ہے؟ پلان بی، پلان سی، پلان ڈی، کوئی سبسٹیوٹ پارٹی رجسٹر کرنے کی جو بات ہے وہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ نشان اور پارٹی اس حوالے سے کوئی سیریس سوچ ہے؟ جی دیکھیں، یہ پلان بی، پلان سی تو ہمیشہ ہونا چاہیے. جب آپ کو رول آف دا گیمز نہ ہوں، جب رولز تبدیل ہو رہے ہوں، تو پھر آپ کو اس کو ساتھ اپنی اسٹریٹجیز بھی تبدیل کرنی پڑتی ہیں. لیکن فی الحال ہمارا ایک ہی ایم ہے، اور مجھے یقین ہے کم از کم کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت دیکھ رہی ہے معاملات کو، وہ نہیں کر سکتی یہ الیکشن کو کسی طرح سے ڈکلیئر کہ یہ آپ انویلڈ ہیں. ان کو یہ الیکشن ماننے پڑیں گے، اور اگر انہیں نہیں مانے تو پھر پہلی جو ہماری آپشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم اس کو عدالت عظمیٰ کے پاس جائیں گے، اور اگر عدالت عظمیٰ میں بھی ہماری سنوائی نہ ہوئی تو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے. لیکن ہم نے یہ پی ٹی آئی نے اپنا سمبل چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی غیر قانونی حرکت الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے، ہمارے پاس پورا حق ہے کہ ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں. لیکن علی ظفر صاحب، آپ لوگ کے پاس کیا ایسا وقت ہے سر؟ کیونکہ الیکشن اسکیڈول جو ہے وہ بہت جلد اناؤنس ہونے والا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ لٹیگیشن میں پھنس گئے، پہلے الیکشن کمیشن کے اندر آپ کے معاملات ہوں گے، پھر آپ اس کو چیلنج کرنے کا جو آپ کی خواہش ہے وہ رکھتے ہیں، تو یہ تو الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے کے پاس یہ سب کچھ مینج ہو پائے گا؟ کئی ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی، وقت آپ یقینی طور پہ آپ نے درست اشارہ کیا کہ وقت کا ایک کرائسس ہے، کیونکہ وقت کم ہے، اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان عین وقت پہ کچھ کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ پلان بی اپیل کے ساتھ ساتھ یا قانونی کارروائی کے ساتھ ساتھ ہماری سیاسی اسٹریٹجی بھی ہونی ضروری ہے. وہ ان پلیس ہے اسٹریٹجی، اس کو اگر ہمیں کرنا پڑا تو ہم ضرور کریں گے. لیکن امید یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلی بات تو وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں جانا پڑا اپیل میں، تو پھر یہ امید ہے کہ وہ بھی ایک دن میں ہی سماعت ہوگی. کیونکہ یہ معاملہ بنیادی حقوق کا ہے، یہ معاملہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ہے، یہ معاملہ جمہوریت کا ہے، یہ معاملہ آئین کا ہے، یہ معاملہ عوام کا ہے الٹیمیٹلی. اور اگر آپ اس میں جلدی سماعت نہیں کریں گے تو پھر اس کا ایک طرح سے ہمارا جو نظام ہے انصاف کا، اس کو بھی نقصان پہنچے گا. علی ظفر صاحب، آج جو الیکشن کو نہ کرانے کی بات کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اس کی دو انٹرپریٹیشنز ہیں. یا تو یہ کہ آپ کے الیکٹورل پروسیس کے اوپر انہیں اعتماد ہے، انہوں نے کہا ٹھیک الیکشن ہوا ہے، یا پھر یہ کہ بالکل اعتماد نہیں ہے اور جو اگلی کارروائیاں ہوں گی اس پہ مزید سخت اسکروٹنی کرنے کا خدشہ ہے. آپ کی ان دونوں میں سے کیا انٹرپریٹیشن ہے آج کی سماعت کی؟ دیکھیں، میں نے یہ اسٹیٹمنٹ پڑھی، اور آپ نے بہت ماشاءاللہ آپ ہمیشہ انٹلیکچوئل بات کرتی ہیں. آپ نے ان کی دونوں انٹرپریٹیشنز کی، کیونکہ ایک طرف تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ممبر صاحب جنہوں نے یہ کہا، ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی درخواست میں کوئی جان نہیں ہے، الیکشن ہو گیا ہے، اب ہم اسے آگے نہیں چل سکتے. قانونی پوزیشن بھی یہی ہے. اگر یہ آپ تشریح کریں اس بیان کی تو قانونی پوزیشن بھی یہ ہے. لیکن دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، جو آپ نے جس پہ اشارہ کیا کہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر الیکشن کو ہم انویلڈ کر دیں گے تو پھر ہم موقع نہیں دیں گے دوبارہ الیکشن کرانے کا. تو یہ دونوں تشریح ہو سکتی ہیں، لیکن جو بہتر تشریح اور جو کریکٹ اصل صحیح تشریح ہے وہ یہی ہے کہ وہ الیکشن اب ہو گیا ہے، اب اس سے آگے کوئی گنجائش نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کہ وہ اس میں مزید کوئی اس کو جانچ پڑتال کرے اور اس کو انویلڈ کریٹ کرے. اب الیکشن ہو گیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ سب تک اختیار ہے. انہیں صرف دیکھنا ہے کہ الیکشن ہوا ہے کہ نہیں، صحیح ہوا، غلط ہوا، کیا ہوا، اس کے اندر کسی کو موقع ملا یا نہیں ملا. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار نہیں. اب اس کو میں ایک سیاسی سوال پوچھتی ہوں آپ سے آخری، پھر اس کے ہم آپ سے اجازت لیں گے. وہ یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں یہ جو تمام لیگل آپ بیٹلز لڑ رہے ہیں، اس میں آپ کو کوئی ریلیف دکھائی دے رہا ہے؟ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی آپ کو سپیس نظر آ رہی ہے اگلے مہینے سے ڈیڑھ کے اندر، یا یہ شرنک ہو رہی ہے سپیس؟ کیا پرسپشن ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں جی، میں اپنی ذاتی آپ کو رائے پہلے دیتا ہوں. سیاسی معاملات زیادہ تر پوری دنیا میں
وہ سیاسی فیلڈ میں وہ یعنی کہ سیاست کے میدان میں ہی ان کے فیصلے ہوتے ہیں. بہت کم ہے کہ کیسز جو ہیں وہ عدالت کے ذریعے سالو کیے جا سکتے ہیں. لیکن جب رولز نہ ہوں، جب رولز آف دا گیم تبدیل ہو رہے ہوں، جب وہ آپ کو انصاف کے لیے آپ کو قانون کے پاس جانا پڑے، عدالت کے پاس جانا پڑے، تو پھر آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ عدالتوں میں ہی جائیں. تو ہمیں امید یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ صحیح ہے. ایک وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک روٹین میں چلیں گے، لیکن یہ کچھ ایسی سچویشن آ گئی ہے جہاں عدالتوں کو روٹین میں نہیں چلنا پڑے گا. اب عدالتوں کو یہ چونکہ الیکشن بالکل سامنے آ گیا ہے تو فیصلے جلدی کرنے پڑیں گے. اور ہمیں مشکلات کچھ ضرور آ رہی ہیں، اسپیشلی جہاں ہمارا ڈیلے کا ایشو ہوتا ہے کہ فیصلے ڈیلے سے ہو جاتے ہیں. آپ نے بھی اس کا ذکر کیا. ہمیں اس چیز کو بھی حل کرنا ہے، اس مشکل کو بھی پار کرنا ہے. انشاءاللہ ہم کر لیں گے، کوشش پوری کر رہے ہیں. صحیح، بہت شکریہ. سینیٹر بیرسٹر ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو پی ٹی آئی کے الیکشن کے نشان کے حوالے سے ان کو لگ رہا ہے کہ شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان چاہتا ہی نہیں کہ تحریک انصاف الیکشن کے اندر ہو. ان کا یہ خیال ہے کہ لیگلی سٹینڈ نہیں کرتا الیکشن کمیشن کی، یہ پلیس نہیں ہے، ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کسی جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے اس طرح کی اسکروٹنی کرے. علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے.